صدائے حق نیوز، حق و صداقت کی بے باک آواز۔ اصلاح معاشرہ، اس میں ایک لفظ ہے اصلاح۔ اصلاح یہ عربی زبان کا اصل میں لفظ ہے، اردو میں بھی اس کو استعمال کرتے ہیں۔ آپ آسان لفظ میں سمجھیے کسی چیز کو سدھارنا۔ اصلاح کرنا یعنی سدھارنا، ٹھیک کرنا۔ اور معاشرہ کہتے ہیں سماج کو، جیسے آپ کا ایک سماج ہے، ایک انچل ہے، اس کا نام ہے معاشرہ۔ تو اصلاح معاشرہ کا مطلب ہوگا سماج سدھار جلسہ، ایسا جلسہ جس کا مقصد سماج کو سدھارنا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، کسی بھی سماج کو سدھارنے کا دو طریقہ ہے۔ ایک طریقہ بہت آسان اور ایک طریقہ بہت مشکل۔ آسان طریقہ تو یہ ہے کہ سماج نام ہے آپ کا اور ہمارا، ہم تمام افراد مل کر، جیسے اس گاؤں کے جتنے بھائی بہن جو ہے، بوڑھے بوڑھیاں، جوان عورتیں، بچے، یہ سب جو ہے مل کر سماج ہے۔ اور اس سماج کو جو بنایا گیا، یہ سماج جو بنا ہے وہ ایک ایک آدمی سے بنا ہے، ایک ایک شخص سے بنا ہے۔ تو آسان طریقہ ہے سماج کو سدھارنے کا کہ ہر آدمی اپنی ذمہ داری لے لے کہ مجھے اپنے آپ کو سدھار لینا ہے۔ تو کوئی ہنگامہ نہیں کرنا پڑے گا، کوئی جلسہ نہیں کرنا پڑے گا، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، ہر آدمی اپنے آپ کو سدھار لے گا تو پورا سماج خود سدھر جائے گا۔ ایک طریقہ یہ ہے، اور یہ بہت آسان طریقہ ہے۔ ظاہر ہے جیسا کہ حضرت نے ابھی فرمایا کہ ہمارا اصل مقصد آخرت ہے، اصل مقصد اللہ کو پانا ہے۔ ہمارا مالک اور خالق ہم سے کس طریقے پر خوش ہوں گے، راضی ہوں گے، وہ طریقہ ہم کو اپنانا ہے۔ اگر اس طریقے پر ہم چل رہے ہیں تو اس کا مطلب ہم سدھر گئے ہیں۔ جب ہم بھی سدھر گئے، بھائی بھی سدھر گیا، چچا بھی سدھر گیا، ماموں بھی سدھر گیا، پڑوسی بھی سدھر گیا، ہر آدمی سدھر گیا تو پورا سماج گویا کہ سدھر گیا۔ اور اگر یہ طریقہ اپنایا جائے کہ ہم سب یہ کوشش کریں کہ ہمارا سماج سدھرنا ہے لیکن ہم نہیں سدھریں گے، ہم سوچیں کہ ہم تقریر کر کے چلے جائیں گے، اپنے آپ کو میں نہیں سدھاروں گا، ہماری تقریر سے سب لوگ سدھر جائیں گے، سب جنت میں جائیں گے تو ان کے وسیلے سے میں بھی چلے جاؤں گا۔ تو یہ اگر طریقہ اپنایا جائے کہ دوسرا آدمی سدھرے تو ہمارا سماج سدھرے گا، تو یہ طریقہ بہت مشکل ہے۔ اس طریقے سے نہ آج تک کبھی سدھار ہوا ہے اور نہ قیامت تک کبھی سدھار ہوگا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے ماننے والو، میرے اپنوں، میرے نیک بندو، علیکم انفسکم، تم اپنی فکر کر لو۔ تم اگر اپنے آپ کو سدھار لو گے تو پھر کوئی ٹینشن کی بات نہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت پر قائم رہے، ہدایت کے مطابق زندگی گزارے تو چاہے کوئی گمراہ ہو جائے، ان کے گمراہ ہونے کا نقصان تم کو نہیں ہوگا۔ ہاں، یہ ضروری ہے کہ ہمارے ہدایت پر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نیکی کا کام خود بھی کریں، دوسروں کو نیکی کا حکم بھی کریں، برائی کا سے لوگوں کو روکیں، جن کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہیں، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ لہذا اگر ہم اپنی ذمہ داری پوری کر لیے تو اس کا مطلب ہم ہدایت یافتہ ہیں۔ ہم تو نماز پڑھیں، ہم تو نیکی کا کام کریں، مگر کسی کی برائی کی وجہ سے ہم کو ذرہ برابر تکلیف نہ ہو۔ ہم اپنے بیٹے کو ڈراگس لا کر پلائیں،
اپنے بیٹے کو شراب پینے کے لیے پیسے دیں اور ہم صف اول کا پابند بن کے نماز پڑھیں تو اس کا مطلب ہم پورے ہدایت پر نہیں ہیں۔ اگر مکمل ہم ہدایت پر ہیں تو اللہ فرماتے ہیں لا یضرکم من ضل، جو گمراہ ہوگا ان کے گمراہ ہونے سے تم کو نقصان نہیں ہوگا۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ الی اللہ مرجعکم جمیعا، ہم سب کو لوٹ کر ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سب کچھ ہمارا ریکارڈ ہو رہا ہے۔ خود اللہ ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں، حاضر غائب کا جاننے والا ہے۔ ہم بند کمرے میں اگر کوئی گناہ کرتے ہیں تو اللہ کی نگاہ وہاں پر بھی پہنچی ہوئی ہے، اللہ کو اس کا بھی علم ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے علم پر کافی نہیں سمجھا کہ میرے معلومات پر میں اپنے بندے کی پکڑ کر لوں، بلکہ اللہ نے فرشتے مقرر کیے۔ وہ فرشتے دن رات ہماری نیکیاں اور برائیاں لکھتے ہیں۔ دائیں طرف فرشتہ ہے، وہ نیکی لکھتا ہے، بائیں طرف فرشتہ ہے، یہ برائی لکھتا ہے۔ اگر ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں، جیسے ابھی ہم لوگ نیکی کا کام کر رہے ہیں، اللہ رسول کی باتیں کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، دین کی باتیں کہہ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ نیکی کا کام ہے۔ یہ جو حضرت ہے دائیں طرف، یہ بہت مشغول ہیں، ابھی ان کو لکھنا پڑ رہا ہے، اور یہ بائیں طرف والے ابھی آرام میں ہیں، منبر پر کہیں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی نیکی کی حالت ہے، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے حدیث میں ہے کہ اگر اچانک کبھی کسی کو نماز پڑھتے ہوئے تھوکنے کی ضرورت پڑ جائے، رمضان میں ایسا ہوتا ہے، تو ہونا تو چاہیے کہ مسجد میں تو کپڑے میں تھوک لے، لیکن گھر میں کہیں پر ہیں تو حدیث میں سامنے بھی مت تھوکو، دائیں طرف بھی مت تھوکو، بائیں طرف تھوک دو۔ مسئلہ ہے کہ بائیں طرف کیوں تھوکنے کہا گیا؟ دائیں طرف فرشتہ ہے، سامنے تم اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر نماز پڑھ رہے ہو۔ بات رہی کہ بائیں طرف جو فرشتہ ہے، جو برائی لکھتا ہے، وہ بھی تو فرشتہ ہے، وہ بھی تو قابل تعظیم ہے، مگر ادھر تھوک پھینکنے کی اجازت کیوں دی گئی؟ تو اس کی وجہ علماء نے لکھی ہے کہ نماز کی حالت نیکی کی حالت ہے۔ نیکی کی حالت میں دائیں طرف والا فرشتہ تو اپنے کام میں لگا ہوا ہے، بائیں طرف والا فرشتہ یہ آرام کر رہا ہے۔ ادھر تھوک دو گے تو فرشتے پر تھوک نہیں گرے گا، یعنی ان کی عظمت اور تعظیم کے خلاف کام نہیں ہوگا۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ فرشتے کو مقرر کر رکھے ہیں، یہ فرشتے ہمارے ہر کام کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ خود یہ جو وقت ہے، یہ جو زمین ہے، یہ سب ہمارے کاموں کے گواہ بن رہے ہیں۔ سورہ اذا زلزلت الارض میں ہے وَتُحَدِّثُ الْأَرْضُ بِأَخْبَارِهَا، کہ زمین اپنی خبریں بتلا دے گی اللہ کو کہ اے اللہ میرے اوپر انہوں نے ڈرگس پیا تھا، اے اللہ میرے اوپر انہوں نے زنا کیا تھا، اے اللہ میرے اوپر انہوں نے غصب کیا تھا، اے اللہ میرے اوپر انہوں نے کسی کی غیبت کی تھی، کسی کو تکلیف پہنچایا تھا۔ یہ زمین گواہ دے گی، تو یہ زمین گواہ بنے گی۔ یہ وقت اور زمانہ، یہ ٹائم ہمارے گناہوں کا، نیکیوں کا گواہ بنے گا، اور خود ہمارے اعضاء یہ ہر چیز ریکارڈ کر رہے ہیں۔ قرآن میں ہے کہ اس دن یعنی قیامت کے دن زبان بند ہو جائے گی اور اعضاء خود بولنے لگیں گے۔ ہاتھ کہے گا کہ اے اللہ میرے ذریعہ سے اس بندے نے یہ گناہ کیا تھا، پاؤں کہے گا کہ اے اللہ میرے ذریعہ سے انہوں نے یہ گناہ کیا تھا۔ یہ اعضاء ہمارے خلاف گواہ بن جائیں گے۔ اور اب تو سائنس کی ترقی جو ہے بتا دی، بہت مرتبہ آدمی کوئی گناہ کرتا ہے اور کیا کیا یہ سب ٹیسٹ نکلا ہے، وہ ٹیسٹ کر کے 1 مہینہ پہلے گناہ کیا تھا لڑکا اور لڑکی دونوں کا کچھ ٹیسٹ کرتا اور بتا دیتا ہے کہ ہاں انہوں نے ان سے زنا کیا تھا۔ ڈی این اے ٹیسٹ دیکھیے وہ کیسے بتا دیتا ہے۔ اس کا مطلب ریکارڈ ہے گناہ، ورنہ صابن سے دھونے کے بعد تو سب مہک ختم ہو جانی چاہیے، لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ مہینوں کی چیز باقی رہتی ہے جسم پر، اور ٹیسٹ میں دنیا میں ڈاکٹر لوگ نکال رہے ہیں، تو وہ احکم الحاکمین اللہ رب العزت کیسے نہیں نکالیں گے؟
تو اللہ فرماتے ہیں الاللہ مرجعکم فینبئکم بما تعملون، اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اللہ تمہارے کیے کرائے کا تم کو جو ہے پورا حال سماچار بتا دے گا، کیا تم نے دنیا میں کیا، کیا کر کے آئے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، معاشرہ کی اصلاح کے لیے، سماج کو سدھارنے کے لیے یہ جلسہ اس لیے رکھا گیا، اور جہاں پر بھی جلسے ہوتے ہیں وہ اسی لیے رکھے جاتے ہیں کہ دین کی باتیں ہوں گی، اللہ رسول کی بات ہوگی، معلوم نہیں کن کی زبان کی کون سی بات اللہ کو پسند آ جائے اور اس بات کی وجہ سے کسی کو ہدایت مل جائے۔ چنانچہ ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ ایک چھوٹی سی بات سے ایک ہدایت مل گئی۔ امام بخاری کے ایک استاد ہیں، بخاری شریف میں امام بخاری نے ان کی حدیثیں بیان کی ہے، وہ بہت بڑے محدث بنے۔ ان کا واقعہ ہے کہ پہلے وہ ڈاکو، گنڈا اور ڈون تھا، دادا بنا ہوا تھا، جن کو جو چاہتا وہ جو ہے ان پر ظلم کرتا۔ ایک دن ایک بہت بڑے محدث امام شعبہ رحمت اللہ علیہ، وہ مسجد میں سبق پڑھاتے تھے، حدیث پڑھاتے تھے، حدیث پڑھا کر وہ اپنے گھر کے لیے جا رہے تھے۔ راستے میں وہ ڈون دادا جو ہے کھڑا تھا، امام شعبہ گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہے تھے، تو وہ راستہ روک لیا، لگام پکڑ لیا اور کہا یہ بہت حدیث بیان کرتا ہے، ہم کو بھی ایک حدیث سنا۔ امام شعبہ نے کہا اللہ کے بندے، یہ کوئی طریقہ ہے حدیث سننے کا؟ میں گھر جا رہا ہوں، تم راستہ روک کے مجھے پریشان کر رہے ہو۔ حدیث سننا ہے تو ہمارے مدرسے میں آ جانا، ہماری درسگاہ میں، کلاس میں آ جانا۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے پہچانتے ہو، جب تک حدیث مجھے نہیں سناؤ گے اس وقت تک میں تمہارا راستہ نہیں چھوڑوں گا۔ امام شعبہ نے سوچا یہ تو شیطانی کر رہا ہے، کچھ نہ کچھ سنانا ہی پڑے گا، تو انہوں نے فوراً حدیث سنائی کہ اذا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرم حیا ختم ہو جائے تب تو جو چاہے آدمی وہ کر لے۔ ظاہر ہے بہت سب گناہ ہم حیا شرم کی وجہ سے نہیں کرتے۔ اگر آدمی کی حیا نہ ہو، شرم نہ ہو تو ننگا ناچے۔ آج کل یوٹیوب میں، فیس بک میں لوگ اپنی پوری ننگی تصویر ڈال دیتے ہیں، اپنی جو ہے اپنے فرینڈ کے ساتھ، اپنے دوست کے ساتھ جو ہے کوئی گندا کام کرتے ہیں اور اس کا ویڈیو بنا کر ڈال دیتے ہیں، ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرم ختم ہو گئی، حیا نہیں ہے۔ تو امام شعبہ نے یہی حدیث سنائی، اس حدیث کا ان پر ایسا اثر ہوا، انہوں نے سوچا کہ بات تو صحیح ہے بھائی، یہ تو میری بھی بے شرمی ہے کہ اتنے بڑے محدث کو میں پریشان کر رہا ہوں، جو ہے مجھے تو ان کی خدمت کرنی چاہیے، لیکن میں ان کا راستہ روک رہا ہوں، ان کے ساتھ بے عزتی، بے حرمتی کا معاملہ کر رہا ہوں۔ اسی حدیث کو سن کر ان کو ندامت ہوئی اور وہ فوراً پاؤں پکڑا کہ مجھے معاف کر دیجئے، آئندہ بے حیائی والا کوئی کام نہیں کروں گا۔ اور پھر امام شعبہ کے پاس انہوں نے پڑھنا شروع کیا اور بہت بڑے محدث بنے۔ دیکھیے ایک حدیث کی وجہ سے ان کو ہدایت مل گئی۔ اسی طرح ایک بہت بڑے ولی گزرے ہیں، فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ۔ ان کے بارے میں ہے کہ وہ بہت بڑے ڈاکو، گنڈا تھے اور ان کی گنڈا گردی بہت مشہور تھی، لیکن ان کا ایک معاملہ تھا کہ جو جہاں بھی گنڈا گردی، ڈکیتی کرتا، وہ اپنے کاپی میں نوٹ کر لیتا کہ آج ڈیٹ فلاں میں ہم جو ہے گیرا ماری میں فلاں کے گھر میں ڈکیتی کی ہے، چھتر گاچھ میں فلاں کے گھر میں فلاں ڈیٹ میں ڈکیتی کی ہے، یہ اپنے کاپی میں سب نوٹ کر کے رکھتا۔ ورنہ عام طور سے بہت سے ڈاکو ہوتے ہیں، ڈکیتی زندگی بھر کی ہے، بعد میں توبہ کر لیتے ہیں۔ اگر آپ ان کو بڑھاپے میں پوچھیے گا کہ یار تم تو بہت ڈکیتی کی ہے، کہاں کہاں کی ہے، کہا اب اتنا کہاں یاد ہے، بہت جگہ کی ہے، وہ بھول جاتا ہے، وہ لکھ کے رکھتے تھے۔ ایک دن ایک قافلہ سفر میں جا رہا تھا۔ پہلے زمانے میں مسافر لوگ ایک ساتھ 10، 20، 50 مل کر سفر کرتے تھے۔ تو ایک قافلہ جا رہا تھا
راستے میں ایک جگہ وہ لوگ پڑاؤ ڈالے تھے اور وہ لوگ کاروبار کرنے کے لیے ایک شہر میں جا رہے تھے. تو فضیل ابن عیاض یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس قافلے پر جا کر حملہ کیا اور اس قافلے کے پورے مال کو لوٹ لیا. اور قافلے والے جو ہے بھاگنا شروع کیے ڈر سے کہ ہمارا مال تو جائے گا ہی, کہیں جان بھی نہ چلی جائے. سب لوگ ادھر ادھر پہاڑوں میں یہاں وہاں بھاگ بھاگ کر چھپ گئے. خیر وہ سب کا سامان مال وغیرہ جمع کر لیا. اس قافلے میں ایک بزرگ تھے, وہ تلاوت کر رہے تھے, وہ اپنی تلاوت میں بالکل مشغول تھے. چنانچہ وہ تلاوت کرتے ہوئے ایک آیت پڑھے, الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کیا ایمان والوں کے لیے ابھی تک وقت نہیں آیا کہ ان کے دل میں اللہ کی یاد بسے, ان کا دل اللہ کی یاد کی طرف جھکے. یہ آیت انہوں نے تلاوت کی, قاضی ایاز کے کان میں یہ آیت پڑ گئی. فوراً انہوں نے اسی آیت کو سن کر کہا, نہیں بالکل وقت آ گیا کہ اب بالکل اللہ کی طرف رجوع کروں گا, اللہ سے توبہ کروں گا, اللہ کی طرف جھک جاؤں گا, اللہ کا ذکر کروں گا. اور فوراً اسی وقت جو ہے اسی ایک آیت کی برکت سے ان کو اللہ نے ہدایت دے دی, ان کا سینہ اللہ کے نور سے روشن ہو گیا. چنانچہ اب انہوں نے قافلہ والوں کو بلایا کہ بھائی سب لوگ آؤ, سب کا مال لے کے جاؤ. اب لوگ ڈر سے آ نہیں رہے ہیں کہ ڈکیت گنڈا لوگ ہیں, ہم لوگوں کی جان بھی نہ لے لیں. جب یہ بہت آواز دیا, بہت پکارا, تو گنڈوں نے کہا, لوگوں نے کہا کہ بھائی اگر ہمارا مال دینا ہے تو تم رکھ دو اور تم لوگ چلے جاؤ, ہم لوگ بعد میں لے لیں گے. تو انہوں نے کہا نہیں, تم لوگ بالکل مطمئن رہو, ایک ایک آدمی کو آج مال جب تک ان کے حوالے میں نہیں کر دوں گا اس وقت تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گا. اور دیکھو میرا دل اب بدل گیا, تم لوگ بالکل ڈرو مت اور میں تم کو کوئی تکلیف نہیں دوں گا, تمہارا سامان تمہارے حوالے کروں گا. چنانچہ لوگ پھر آئے, ایک ایک آدمی کا سامان, سونا, پیسہ, روپیہ جو بھی تھا سب ایک ایک کے حوالے کیا اور سب سے کہا کہ آپ لوگ سب جو ہے ہمارے لیے, میرے لیے دعا کر دیجئے, آئندہ میں کبھی بھی اس طرح کی غلط حرکت نہیں کروں گا, کسی کو پریشان نہیں کروں گا. اور اس کے بعد گھر گیا اور وہ ڈائری نکالا. اس ڈائری کے مطابق ایک ایک آدمی کے پاس جا کر ان کا پیسہ یا واپس کیا یا ان سے معافی طلب کیا کہ بھائی تمہارے گھر میں نے ڈکیتی کیا تھا, اتنا سامان تمہارا لوٹا تھا, ہم کو تم معاف کر دو ورنہ اس کا جو ہے بدلہ لے لو. اس طرح تمام جو ہے لوگوں سے وہ معافی مانگ لیا, معاملہ صاف کر دیا. صرف ایک یہودی کا جو ہے وہ 30,000 دینار, دینار کہتے ہیں اشرفی کو, سونا کے سکہ کو, 30,000 اشرفی سونا کا سکہ ایک یہودی کا جو ہے وہ ڈکیتی کر کے لیا تھا. ان کا جو ہے بہت بڑا گویا کہ مال تھا. اب ان کے پاس اتنا مال تھا نہیں, ان کی پراپرٹی اتنی نہیں تھی کہ سب کو بیچ کر ان کا جو ہے 30,000 اشرفی ادا کر سکے. تو اس یہودی کے پاس گیا اور جا کر انہوں نے معافی مانگا کہ دیکھو میں تمہارا پیسہ لیا تھا, ایک 30,000 اشرفی فلاں موقع سے تمہارا میں لوٹا تھا اور میرے پاس اتنی وسعت نہیں ہے کہ میں تم کو ادا کروں. میں آج توبہ کر لیا ہوں, دل سے توبہ کیا ہوں, آئندہ ایسی کوئی غلطی نہیں کروں گا. آپ یا تو مجھ کو معاف کر دیجئے ورنہ تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کرنے کی مہلت دیجئے, قسط وار میں آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کروں گا. وہ یہودی اپنی کتاب, جو آسمانی کتاب ان کے پاس تھی توریت, اس میں انہوں نے پڑھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اگر کسی گناہ سے دل سے توبہ کرے اور وہ مٹی کو بھی ہاتھ لگائے تو مٹی ان کے لیے سونا بن جائے گی. یہ وہ یہودی توریت میں پڑھا تھا کہ امت محمدیہ کا جو ہے ایک ایک فرد اللہ کی نگاہ میں اتنا محبوب اور مقبول ہوگا کہ اگر وہ دل سے توبہ کرے گا تو اللہ ان کو اتنا پسند کریں گے, اتنا پسند کریں گے
کہ اگر مٹی کو بھی وہ ہاتھ لگا دے گا تو سونا بن جائے گا۔ تو اس یہودی نے سوچا کہ آج جانچنے کا موقع ہے۔ انہوں نے مٹی کا ڈھیلا لیا اور ایک بٹوا میں، ایک جھولا میں ان ڈھیلوں کو جمع کر دیا اور رکھ دیا، اور ان سے کہا کہ اگر واقعتاً آپ دل سے توبہ کیے ہیں تو ایک کام کیجئے، میرا یہ تھیلا رکھا ہوا ہے، اس تھیلے کو آپ اٹھا کر لے آئیے اور لا کر مجھ کو دکھائیے۔ وہ جو تھیلا فضیل ابن عیاض اٹھا کر لایا اور لا کر ان کے سامنے رکھا تو دیکھا کہ وہ تھیلا جو ہے مٹی نہیں ہے، سونا ہے۔ ان کا ہاتھ لگا، وہ مٹی سونا بن گئی۔ چنانچہ اس سونا کو جو وزن کیا گیا بالکل 30,000 اشرفی کے برابر سونا نکلا۔ جتنا اس یہودی کا قرضہ تھا اتنا ہی گویا کہ قرضہ کا مطلب ان کا جو لوٹا تھا، یہ ان کے اوپر جتنا دین تھا اتنا ہی وزن کا سونا نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ یہودی اسی وقت 70 لوگوں کے ساتھ ایمان میں داخل ہو گیا، اسلام قبول کر لیا۔ تو دیکھیے ایک آیت سے ان کو ہدایت مل گئی، فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ کو۔ اس لیے دین کی باتیں سننے کا یقیناً فائدہ ہے۔ یہ قرآن میں اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ مومن کو یعنی ایمان والوں کو دین کی باتیں، نصیحت کی باتیں ضرور فائدہ دیتی ہیں۔ تنفع المؤمنین، مومنین کو، ایمان والوں کو۔ اگر کوئی کہے کہ دین کی بات سے مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ان کا ایمان خطرے میں، وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے۔ قرآن نے اعلان کر دیا فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کہ نصیحت کی، دین کی باتیں ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ لہذا دین کی مجلس قائم ہونا جو ہے، دینی جلسہ ہونا، دین کی باتوں کا سننا، دین کی باتوں کے لیے مجمع قائم کرنا، یہ بہت مفید ہے۔ معلوم نہیں کن کو کون سی چھوٹی سی بات سے ہدایت مل جائے۔ اور اللہ کی نگاہ میں توبہ یہ اتنا زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے کہ آدمی 1 منٹ میں ولی بن سکتا ہے۔ 1 منٹ میں ولی بننے کے لیے بہت لمبا زمانہ نہیں چاہیے۔ دیکھیں قاضی ابھی جو میں بتایا فضیل ابن عیاض، یہ جو ہے 1 منٹ میں ولی بن گئے، توبہ کر لیے دل سے، جن کا حق تھا ان کو ادا کرنے کا انہوں نے عزم کر لیا۔ اس لیے کہ بندوں کا حق ہو تو صرف توبہ کہنے سے کافی نہیں، بندوں کا حق ادا کرنے کا عزم بھی کرنا پڑے گا اور اللہ سے معافی بھی مانگنا پڑے گا۔ تو لہذا جو ہے توبہ کر لینے سے فوراً آدمی ولایت کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ چنانچہ ایک مشہور صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ایک دن وہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، ایک آدمی گانا گا رہا تھا اور لوگ ان کو گھیر کر ان سے گانا سن رہے تھے، اور ان کی آواز بہت سریلی تھی، بہت اچھی آواز تھی۔ چنانچہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے کان میں بھی ان کے گانے کی آواز اور سریلی آواز پہنچی۔ تو عبداللہ ابن مسعود گھوم کر ان کو دیکھے اور بولے، کاش کہ اس عمدہ آواز میں یہ قرآن پڑھتا، اتنی اچھی آواز ہے، اس آواز میں اگر یہ قرآن پڑھتا تو کتنا مزہ آتا۔ تو وہ جو گائیکار تھا وہ دیکھ لیا کہ ایک بزرگ جاتے ہوئے میری طرف دیکھے، اشارہ کیے، کچھ بولے۔ تو انہوں نے فوراً پوچھا کہ من ھذا، یہ کون جا رہے ہیں؟ لوگوں نے بتایا ھذا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ انہوں نے پوچھا انہوں نے کیا کہا؟ لوگوں نے کہا کہ انہوں نے تمہاری آواز کو بہت پسند کیا اور یہ کہا کہ اتنی بہترین سریلی آواز میں کاش کہ تم قرآن پڑھتے۔ یہ سننا تھا کہ وہ فوراً جو ہے ڈھول باجا پھینک کر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر قدموں میں گر گیا اور کہا، حضرت بس آج سے تو میں اپنی آواز میں صرف قرآن ہی پڑھوں گا، میں توبہ کرتا ہوں گانے سے، بجانے سے اور اس طرح کے جو ہے مجلس قائم کرنے سے،
اب آئندہ میں صرف قرآن کریم کی تلاوت کروں گا، قرآن کریم کو ہی ہمیشہ پڑھوں گا۔ تو دیکھیے تھوڑی دیر میں گویا کہ انہوں نے توبہ کیا اور توبہ کر کے رونا شروع کیا۔ جب وہ زارو قطار رونے لگا تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی رونے لگے اور ان سے زیادہ رونے لگے۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے خادم نے بعد میں حضرت سے پوچھا کہ حضرت وہ آدمی تو بیچارہ گنہگار آدمی تھا، اپنے گناہوں سے توبہ کیا، شرمندگی ندامت کی وجہ سے وہ رو رہا تھا، لیکن آپ ان سے زیادہ رو رہے تھے، کیا بات تھی؟ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب وہ دل سے توبہ کر کے رونا شروع کیا تو فوراً میں نے دیکھا کہ وہ ولایت کے اونچے مقام پر پہنچ گیا۔ اب اللہ کا ایک ولی روئے اور میں خاموش رہوں، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اس لیے میں بھی ان کے ساتھ رونا شروع کر دیا۔ دیکھیے 1 منٹ میں اللہ کا ولی بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا مشہور واقعہ ہے کہ بہت دنوں تک بارش نہیں ہو رہی تھی، تو آج بھی ہماری اس امت محمدیہ میں بھی یہ سنت ہے کہ بارش نہ ہو تو امام صاحب خطبہ میں دعا کر دیں، جمعہ کے نماز کے بعد دعا کر دیں، لیکن یہ بھی سنت ہے کہ پھر بھی بارش نہ ہو تو سب لوگ عیدگاہ میں میدان میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، جیسے عید کی نماز پڑھتے ہیں تو 2 رکعت نماز پڑھیں اور پھر وہاں بہت گریہ زاری کے ساتھ سب لوگ مل کر دعا کریں، اس کو استسقاء کی نماز کہتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی تھی، پوری قوم کو لے کر وہ ایک میدان میں جمع ہوئے اور وہاں بہت گریہ زاری کے ساتھ اللہ کے سامنے روئے کہ اللہ میغ برسا دے، بارش برسا دے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے آپ کی رحمت رکی ہوئی ہے۔ چنانچہ جب بہت رونا دھونا کیے لیکن بارش نہیں ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام تو کلیم اللہ تھے، اللہ سے بات کرتے تھے، اللہ کے بہت خاص نبی رسول تھے۔ انہوں نے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اے اللہ اتنے رونے دھونے کے بعد بھی اگر بارش نہیں ہوگی تو یہ میری امت، میری قوم کیا کہے گی کہ کیسا بزرگ ہے یہ، اتنا رویا پھر بھی بارش نہیں ہوئی۔ تو اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ میں تو بارش برسا دیتا، لیکن اس مجلس میں ایک بہت پاپی آدمی ہے، مجھے ان کو دیکھ کر بہت غصہ آتا ہے، تو وہ اس مجلس میں ہے، اس پاپی کی وجہ سے میں بارش نہیں برسا رہا ہوں، ان کو یہاں سے نکالو اور تم لوگ دعا کرو، ابھی میں بارش برسا دوں گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ دیکھو بھائی، ایک پاپی کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، کون پاپی ایسا ہو؟ ہر آدمی تو اپنے بارے میں جانتا ہے، اس لیے جو ایسا گنہگار پاپی آدمی ہے وہ مجلس سے نکل جائے، کم سے کم ان کے نکلنے کی وجہ سے بارش تو ہو جائے گی، سب کو آسانی ہوگی، ان کو بھی ہو جائے گی۔ یہ جب اعلان کیے موسیٰ علیہ السلام تو وہ بندہ سوچنے لگا، وہ سمجھ گیا کہ اتنا بڑا پاپی تو میں ہی ہوں، میری ہی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی۔ دیکھیے بہت مرتبہ بعض نیک بندے اللہ کے ایسے ہوتے ہیں، ان کے دل میں اللہ ڈال دیتا ہے کہ اللہ کی یہ رحمت تمہاری وجہ سے، وہ نہیں کہتا ہے کبھی کہ میری وجہ سے یہ رحمت ہوئی، لیکن اللہ ان کو جو ہے اشارہ کر دیتا ہے کہ آج تم نے بہت تہجد میں دعا کی تھی، اس لیے میں نے صبح بارش برسا دی۔ اسی طرح بہت مرتبہ اپنے گناہ کی سزا بہت مرتبہ ایسی ملتی ہے کہ عام آدمی بھی سمجھ جاتا ہے کہ یہ میرے فلاں گناہ کی مجھے سزا ملی، تو وہ آدمی سمجھ گیا کہ میں ہی اتنا بڑا پاپی ہوں۔ اب وہ سوچا کہ اگر مجلس سے نکل جاؤں گا بارش تو ہو جائے گی، لیکن پورے سماج کو پتہ چل جائے گا کہ میں اتنا بڑا پاپی ہوں کہ میری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی۔ اس لیے وہ وہیں بیٹھے بیٹھے فوراً توبہ کیا کہ اے اللہ جو بھی کیا اب معاف کر دے، اب آئندہ کوئی غلطی نہیں کروں گا، نہ شراب پیوں گا، نہ ڈرگس پیوں گا، نہ زنا کروں گا، نہ کسی کی غیبت کروں گا، نہ جھوٹ بولوں گا، نہ سود کھاؤں گا، سب سے اللہ میں توبہ کیا۔ وہیں بیٹھے بیٹھے توبہ کے لیے زبان سے بولنا بھی ضروری نہیں،
دل میں شرمندگی کے ساتھ معافی دل سے مانگ لے تو بھی توبہ ہو گئی۔ چنانچہ انہوں نے توبہ کی اور کہا اللہ معاف کر دیجئے، اگر ایسا ہوا کہ مجھے نکالنے کے بعد اگر بارش ہوگی تو میری بڑی شرمندگی ہوگی۔ ایک نبی کے قوم کا ایک واقعہ پیش آیا ہے، حدیث کی کتابوں میں ہے کہ پہلے زمانے میں جب جنگ ہوتی تھی اور مال غنیمت ملتا تھا تو اس کو جمع کیا جاتا اور اوپر سے آگ آتی اور پورے مال غنیمت کو جلا دیتی۔ یہ علامت ہوتی تھی کہ ہمارا جہاد بھی مقبول، مال غنیمت بھی اللہ کی نگاہ میں مقبول ہو گیا۔ ایک مرتبہ سب مال جمع کر کے لوگوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ قبول فرما لے۔ آگ آئی مر اوپر سے اوپر چلی گئی، آئی اوپر سے اوپر چلی گئی۔ پتہ نہیں کیا بات ہے، کیوں آگ جو ہے یہ مال غنیمت کو نہیں جلا رہی ہے۔ تو اس نبی کو اللہ نے وحی بھیجا کہ دیکھو ایک آدمی نے سونا کا ایک بڑا ڈلا جو ہے چوری کر لیا، مال غنیمت کا چھپا کے رکھ لیا، اسی کی وجہ سے یہ جو ہے مقبول نہیں ہو رہی۔ تو اس نبی نے کیا کیا، ہر گاؤں کا، قبیلے کا، گاؤں بوڑھا جو اہم آدمی ہے جو ہے ان کو بلایا اور ان سے مصافحہ کیا۔ جس گاؤں کا آدمی چوری کیا تھا اس گاؤں کا کے بوڑھا کا، یعنی ان کے جو ہے جو ممبر، یہ جو بھی گاؤں کا ذمہ دار تھا، ان کا ہاتھ چپک گیا۔ تو وہ نبی نے کہا ہاں بس تمہارے ہی گاؤں میں کوئی چور ہے۔ اس کے بعد جو ایک آدمی سے مصافحہ کیا، جو چوری کیے تھے، خیانت کیے تھے، ان کا ہاتھ آ کے چپک گیا۔ چنانچہ ان کے سامانوں میں سونا کا بڑا ڈلا، گائے کے ماتھے کے مانند اتنا بڑا ڈلا نکلا، پھر اس کو جو ہے مال غنیمت میں رکھا گیا، آگ آ کے جلا دی۔ تو ایسا واقعہ پہلے نبیوں میں ہوا۔ وہ سوچا کہ آج اگر میں پکڑا گیا تو بہت شرمندگی ہوگی۔ پہلے زمانے کے واقعات تو یہ بھی ہیں کہ ایک آدمی رات میں گناہ کرتا تو دروازے میں صبح لکھا ہوا ہوتا کہ آج رات میں اس بندے نے، اس گھر والے نے یہ گناہ کیا۔ یہ ہمارے نبی کی برکت ہے۔ کتنا کیا کچھ ہم کرتے ہیں مگر اللہ اس پر پردہ ڈالتے ہیں، اس پر پردہ ڈالتے ہیں۔ خیر، وہ آدمی وہیں بیٹھے بیٹھے توبہ کیا اور فوراً بارش ہو گئی۔ کوئی نکلا نہیں، بارش ہو گئی۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ تو کہہ رہے تھے ایک پاپی آدمی ہے، وہ نکلے گا تب بارش ہوگی، کوئی تو نکلا نہیں، بارش ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی سوچا ہاں یہ تو بات ہے، اللہ نے تو مجھے ایسے ہی بتایا۔ فوراً وہ اللہ کی صدائے حق نیوز، حق و صداقت کی بے باک آواز۔ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی فعال کر دیجئے۔ شکریہ۔